ہم یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ سیکھ نہیں سکتے ایز اے اسٹوڈنٹ. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. آپ کو ایک عالم آپ کے سر پر کھڑا ہو جو اپنے حساب سے بتائے, اپنے حساب سے آپ کو بتائے کہ قرآن کیا چیز ہے. اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے انسان کبھی چاہ سکتے کہ خود قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ سمجھنے کی اجازت ہے. سو کین یو پلیز ایکسپلین, ڈو وی ریئلی نیڈ اے مینٹور ان آور لائف ٹو گائڈ قرآن, بیکاز آئی فیل اللہ از دا گائیڈنس دیٹ از مور دین انف. قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہو, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, بہت آسان بات ہے, بہت سیدھی سادی بات ہے. کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے جیسے ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے نا, اس میں ہموار زمین ہوتی ہے, پھر پہاڑ ہوتا ہے, پھر وادی ہوتی ہے, پھر دریا ہوتا ہے. قرآن کا بھی اپنا ایک لینڈسکیپ ہے. تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو کچھ مقامات پر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈیزائن ہے کہ سوال آئیں آپ کے ذہن میں. اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے, اس کے سیکھنے والے, اس سے محبت کرنے والے اس نے دنیا میں ہر جگہ ڈالے ہیں. تو جو قرآن کا جو اصل تحفہ ہے نا, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, کہ تمہارے لیے ایک بہت زبردست نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے, اور وہ ایسی چیز ہے جو تمہارے دلوں میں جو تکلیفیں ہو رہی ہیں نا, اس کی شفا ہے, وہ شفا ہے. ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں, جانا نہیں کہ اس قرآن میں بات کیا ہو رہی ہے, اور وہ میری زندگی میں کیا چیز لا سکتی ہے, کیسے میری زندگی میں کانفیڈنس لا سکتی ہے, کیسے میری زندگی میں خوبصورتی لا سکتی ہے, میرے رشتوں کو بہتر کر سکتی ہے, میری زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کو سامنا کرنے کی پوری مجھے ہدایت دے سکتی ہے. کیونکہ ہم نے اس چیز کو, میں نے بھی, آپ نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. میری امید یہ ہے کہ اس ٹورز کے ذریعے اور آپ لوگوں سے ملنے کے ذریعے میں اس چیز کو دوبارہ آپ کے اندر اجاگر کروں, اور ہماری قوم ایسی ہو, ہمارا ملک ایسا ہو کہ دنیا جہاں کے سارے مسلمان دیکھیں قرآن کے ماننے والے یہ لوگ ہیں, قرآن سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں. دیکھو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے, اس کی تلاوت تو ہو رہی ہے الحمدللہ. اور یہاں پہ لوگ شکایت بہت کرتے ہیں, دیکھیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, دیکھیں یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. شکایت 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 میں بھی, ہر شکایت میں بھی ایک موقع ہوتا ہے. اگر ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بری بات نہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. بس اس میں ایک مزید اچھائی کی, اضافے کی ضرورت ہے. اب اگر ان کو قرآن کا سمجھنا بھی تھوڑا سا ہم اس کو فراہم کر دیں, کمپلین کرنے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں نہیں, سمجھتے ہیں نہیں, تو اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کو بھی لے لیں, ایک گاؤں کو بھی لے لیں, 100 بچوں کو بھی لے لیں, اور ان کے لیے کوئی ایک پلان بنا دیں کہ 1 سال کے اندر اندر ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سمجھ آنا شروع ہو جائے, ان کو بقرہ علیہ السلام تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو جائے, ان کو قرآن کے جو بنیادی دروس ہیں جو ایک نوجوان کو چاہیے وہ پورا قرآن بھی ایک سال میں سمجھنا ہے, کچھ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں, تو آپ دیکھو گے کہ اس کی شخصیت میں, اس کی زندگی میں, اس کے آنے والے رشتوں میں, اس کی آنے والی جاب میں, سب میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس سے تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک بدل جائے گا, پورا ملک بدل سکتا ہے. اب یہ ذمہ داری ہم سب کی اکٹھے کی ہے. ہم نے قرآن کی طرف ایک رجوع کرنا ہے اور دل سے رجوع کرنا ہے. میرے ایک استاد کہا کرتے ہیں قراءۃ قلب, قرآن کو عقل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, دل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہماری قوم کو اب اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے اور آپ کو, کہ ہم قرآن کو دل سے بھی پڑھیں. عقل سے پڑھنے کے بعد اب ہم اس کو دل سے بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے, اور قرآن کی ہدایت کو ہمارے گھروں میں, ہمارے اپنے اندر, ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹیز میں, ہمارے بازاروں میں, ہماری حکومتوں میں, سب میں لے کر. دوسری بات, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر ہیں جن سے میں انٹریکٹ نہیں کر سکوں گا, آپ بھی بہت زیادہ ہو, اگر آپ 1000 ہو اور میں 1 ہوں تو ایک سیکنڈ سے 10 سیکنڈ سے بھی کچھ گھنٹے گزر جائیں گے. تو میری خواہش یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکا, ایک لڑکی اگر سوال کچھ مختصر سے پوچھ لیں, اور جو باقی نہیں پوچھ سکے وہ اگر آپ لکھ دو مجھے, کیونکہ میں وہ سوالات جمع کر رہا ہوں اور میں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہتا. میرے آنے کا اس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ تھا کہ میں آپ کی بات سنوں. میں تو بولتا رہتا ہوں, میں آپ کو سننے کے لیے بھی آیا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. Jazakallah khair for joining us. This was a big moment for all of us Pakistanis sitting right here. So I have a very short question. I won't take your time. So we culture over here that ہم یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ سیکھ نہیں سکتے ایز اے اسٹوڈنٹ. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. آپ کو ایک عالم آپ کے سر پر کھڑا ہو جو اپنے حساب سے بتائے, اپنے حساب سے آپ کو بتائے کہ قرآن کیا چیز ہے. اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے انسان کبھی چاہ سکتے کہ خود قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ سمجھنے کی اجازت ہے. سو کین یو پلیز ایکسپلین, ڈو وی ریئلی نیڈ اے مینٹور ان آور لائف ٹو گائڈ قرآن, بیکاز آئی فیل اللہ از دا گائیڈنس دیٹ از مور دین انف. جزاک اللہ.
بیٹا اس میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن کسی عالم کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے ساری بات خود ہی بغیر کسی مزید علم کے سمجھ سکتے ہو. قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہو, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, بہت آسان بات ہے, بہت سیدھی سادی بات ہے. کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے جیسے ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے نا, اس میں ہموار زمین ہوتی ہے, پھر پہاڑ ہوتا ہے, پھر وادی ہوتی ہے, پھر دریا ہوتا ہے. قرآن کا بھی اپنا ایک لینڈسکیپ ہے. تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو کچھ مقامات پر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈیزائن ہے کہ سوال آئیں آپ کے ذہن میں. اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے, اس کے سیکھنے والے, اس سے محبت کرنے والے اس نے دنیا میں ہر جگہ ڈالے ہیں. اور پھر آپ کو جانا پڑے گا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کچھ علم ہو اس کے بارے میں, یا جو اس پہ محنت کر رہے ہوں یا اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں, اور ان کے پاس کسی حد تک اوریجنل نالج ہو. اوریجنل نالج سے مراد ہے کہ وہ ترجمے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عربی کو سمجھ کر اور اس پہ جو کام ہو چکا ہے, جو تحقیق ہو چکی ہے, اس کو تھوڑا بہت سمجھ کر آپ کو وہ بات ایکسپلین کر سکیں, آنیسٹلی ایکسپلین کر سکیں. جس طرح کسی بھی ریسرچ میں اگر کوئی جیسے میڈیکل فیلڈ ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں بہت بنیادی ہیں, وہ تو عام آدمی کو بھی پتہ ہے, لیکن کچھ چیزیں جس میں آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے. اسی طرح قرآن نے ساری بات سمپل نہیں کی. کچھ باتیں ہیں جو کمپلیکس ہیں, اور وہ ہونی بھی چاہیے. اگر قرآن کسی کمپلیکس ایشو سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کمپلیکس بات ہی کرنی ہوگی. اس سے قرآن کی جو قرآن کا واضح ہونا ہے نا, اس کو قرآن کے آسان ہونے سے کنفیوز نہ کریں. اور اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تمام قرآن آسان ہے. اللہ نے خاص کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اس کو عربی میں قید کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے, کہ اس کے جن مقامات میں نصیحت ہو رہی ہے وہ آسان ہے. لیکن اس طرح سمجھنا کہ سارے قرآن وصیت کی بات ہو رہی ہے, یا کوئی ایک خاص مسئلے پر بات ہو رہی ہے, کسی تاریخی بات کے واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ شاید اتنی آسان نہ ہو, اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہو. لیکن وہ مقامات آپ کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ کو کوئی دوست ڈپریس ہے تو آپ کو فکر نہ کرو, جب موت ہوتی ہے تو ماں کو اتنا ملتا ہے اور باپ کو اتنا ملتا ہے. وہ آیات تذکرے کے لیے نہیں ہیں, وہ آیات احکام کے لیے ہیں, ان کا اور مقصد ہے. تو قرآن کے بارے میں ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا وہ دونوں طرف سے غلط ہے. یہ میرے نزدیک غلط ہے کہ عالم کے بغیر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. میرے دوست ہیں جو لائبریری میں جا کے, غیر مسلم لائبریری میں جا کے ڈپریس ہوا تھا, جیل جانے لگا تھا, کرائم کرنے لگا تھا, جا کے اس نے قرآن کھولا ہے, قرآن ٹرانسلیشن پڑھنی شروع کی ہے. خود کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں قرآن نہیں پڑھ رہا, قرآن مجھے پڑھ رہا ہے. پھر مسلمان ہو گیا. اگر میں کہوں نہیں یار تو ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوا, میں تیرے عالم کے پاس لے کے جاتا ہوں, پہلے تفسیر پڑھ لے, پھر اس کے بعد کہیں گے مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا, یہ تو زیادتی ہے.